لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله المولانا العظيم. محترم ماں اور بہنوں و نوجوان طالبات، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا. جس بندے اور بندی سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کو دین کی باتیں سننے کا کہنے کا موقع دیتے ہیں. دنیا میں لوگ دنیا کی بہت باتیں کرتے ہیں. ان کے لیے تو دنیں پڑی ہوئی ہیں، راتوں میں، دنوں میں، سکولز میں، کالجز میں، گلیوں میں، بازاروں میں زبان اپنا کھولتے ہیں تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایسے برے ماحولوں سے ہٹ کر ہم ایک اچھے ماحول میں آ کر کچھ باتیں اللہ ہمیں سننے کا موقع دیے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ ہم سے کچھ چاہتے ہیں. خیر، بہرحال آپ لوگوں سے مجھے، یہ تو پہلی مجلس ہے، آئندہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت سارے مجلسیں ہونے والی ہیں. اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے جو یہ فکر کرتے ہیں ہمارے معاشرے کی، ہماری مسلم گھرانے کی ہر لڑکی، ہر خاتون، ہر بچہ، ہر نوجوان کس طرح دین پر چلنے والے ہو جائے، اس کی فکر کو لے کر بہت ساری کوششیں کرتے ہیں. ان کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ ہماری اسکولز میں پڑھنے والی طالبات کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کچھ باتیں بتایا اور سنایا جائے. دنیا کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، دنیا الگ ہے، دین الگ ہے. دنیا کا نالج الگ ہے، دین کا نالج الگ ہے. کتنی مسلم لڑکیاں، نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نبی کا نام نہیں جانتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن میں کتنے پارے ہیں نہیں معلوم ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں پاروں کے نام نہیں معلوم ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں قرآن میں کتنے آیات ہیں نہیں معلوم ہے. ایسا آپ قرآن کا نالج لیجیے، ایسا آپ نبی کے عنوان سے، سیرت کے عنوان سے نالج لیجیے. اس میں بھی ہمارے مسلم خواتین، نوجوان بچیاں بہت دور ہیں. اس لیے دور ہے کہ ہم نے دین کے جاننے کو علم نہیں سمجھا. حقیقت میں یہ ہے دنیا کے جتنے علوم ہیں وہ علوم نہیں ہیں، وہ فن ہیں. صرف دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ علم ہے. بقیہ جتنے بھی علوم جسے علم سمجھتے ہیں وہ فن ہیں، جس سے دنیا کے اندر کچھ جینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. انجینئر پڑھتے ہیں، جیسے انجینئر بن جاتے ہیں، کچھ مال آئے گا،
اپنی زندگی چلے گی. ڈاکٹرز بن گئے، کچھ مال آئے گا، زندگی چل جائے گی. کچھ آرکیٹیکٹ بن گئے، کچھ مال آئے گا، زندگی چلے گی. اسی لیے یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے. دین کا علم علم ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان، چاہے بچہ ہو بچی، لڑکا ہو لڑکی، مرد ہو کہ عورت، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. اس لیے جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں یہ عزم کر لے کہ ہم انشاءاللہ دین کو جانیں گے، دین کی معلومات کو حاصل کریں گے. اسلام سراپا اچھا اور سچا پاکیزہ مذہب ہے. اس مذہب سے بہتر، اچھا، ڈائریکشن دینے والا، راستہ بتانے والا کوئی مذہب نہیں ہے. ہمارے اس اسلام میں ہر طریقہ ہے، من المہد الی اللہ، جھولے سے لے کر ڈولے تک، قبر میں جانے تک، کس طرح انسان کو زندگی گزارنا ہے. اگر کوئی طریقے ہیں وہ صرف اسلام میں ہیں، بقیہ کسی مذہب میں طریقے نہیں. کچھ ایسے معاملات ہیں جو دیگر مذاہب کے پاس طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسلامی طریقے کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اتنا اچھا مذہب، اتنا اچھا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس مذہب میں ہر چیز کو سکھایا جاتا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا. کوئی مذہب لے لو کہ عمل کر کے بتانے والا. صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس پہ کہنا نہیں، عمل کر کے دکھایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، جو دین میں لایا ہوں وہ تم تک پہنچا دیا. صحابہ نے کہا کہ پہنچانا نہیں، بلکہ آپ نے ہمیں عمل کر کے دکھایا. تو اس لیے محترم خواتین، جس مذہب میں، جس اسلام میں، جس شریعت میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جو ایمان ہمیں ملا، ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. ان لوگوں کو پوچھئے جن کو یہ ایمان نہیں ملا. اللہ کا شکر ہے کہ ایمان ملنے کی وجہ سے ہمارا سر کہیں نہیں جھکتا. صرف جھکتا ہے وہ اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے دربار میں ہمارا سر نہیں جھکتا. ورنہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی اور مذہب میں پیدا ہوتے، ہر جھاڑ، ہر پہاڑ، ہر پتھر، ہر لال پیلا کپڑا ہمارے لیے معبود نظر آتا. اللہ کا شکر ادا کریں. اس ایمان کو بچانے کی فکر ہے. ایمان تو ملا، اس ایمان کو بچانا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. بڑے بڑے لوگوں کو یہ ایمان نہیں ملا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں کو ایمان نہیں ملا. محبت کرنے والے تھے، ساتھ دینے والے تھے. انتقال کا وقت قریب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، چچا میرے کان میں آپ پڑھ لیجئے، میں سفارش کر دوں گا. نصیب نہیں ہوا، کلمہ نہیں پڑھے، بغیر کلمہ پڑھے کے دنیا سے چلے گئے. آج وہ نعمت ہمیں ملی ہے تو ہمیں اس کی کتنی قدر کرنا چاہیے. فرمایا پیدا ہونے سے لے کر موت تک سجدے میں سر رکھ کر، حالانکہ ایسا تو نہیں ہوگا، کوئی نہیں کر سکتے. پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر صرف ایک رکھے ہیں جن کا نام تاجدار بطحہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیدائش سے لے کر موت تک ایمان کے ملنے کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے. تو اس لیے میرے ماں اور بہنوں، محترم خواتین، جو ایمان ملا ہے اس ایمان کو بچانا ہے. ایمان کو بچانے کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند.
اچھا ماحول سے، اچھے لوگوں سے لوگ اچھے ہو جاتے ہیں، برے لوگوں سے، برے صحبت سے خود بخود برے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کل اخ و صاحب، ہر بھائی اور دوست جس سے آپ دوستی کر رہے ہیں، تعلقات رکھ رہے ہیں، یہ سوچو لم تستفد منہ فی دینک خیرا، اگر وہ آپ کو دین کے اعتبار سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، اس دوست سے، اس تعلقات سے، ان لوگوں سے آپ کو اللہ اگر یاد نہ آئے، اس سے نماز یاد نہ آئے، اس سے اسلام یاد نہ آئے، ایمان یاد نہ آئے، تو فرمایا اس دوست کو چھوڑ دیجیے، اس تعلق کو چھوڑ دیجیے، اس رشتے کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ بس آپ اس دوستی کو چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ برا سانپ ہوگا وہ صرف انسان کے جان کو لے لیتا ہے، برا دوست ہوگا وہ آپ کا ایمان ہی ختم کرے گا، وہ آپ کا ایمان ہی برباد کر دے گا۔ تو اس لیے فرمائے المرء مع من احب، انسان اس راستے پہ چلتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، دوست کے ساتھ ہے، برے ماحول کے ساتھ ہے، خود بخود برا ہو جائے گا، خود بخود اس کی عادتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو اس لیے تعلقات رکھنے سے پہلے سوچ سمجھ کے ہم تعلقات رکھیں، جس سے ہمارا تعلق ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں وہ ہمارا ایمان خراب کرے گا، وہ ہم سے ہمارے اسلام کو نکال دے گا، وہ ہم سے ہمارے حیا، پاک دامنی کو ختم کرے گا۔ یہ ساری چیزیں سوچ کر ماحول کے اندر جانا ہے۔ گھر کا ماحول اچھا بنائے، محلے کے ماحول بہتر ہو، اسکول کا ماحول اچھا ہو، جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں اچھے ماحول کو ہم تلاش کریں، ہم سے دوسروں کو فائدہ ہو، دوسروں سے ہم کو فائدہ ہو۔ اس لیے کہ تعلقات کی بنیاد پر انسان فائدہ بھی حاصل کرتا ہے اور بہت زیادہ نقصان بھی حاصل کرتا ہے۔ تعلقات بنیادی چیزیں ہیں، اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں 5 لوگوں سے دوستی نہ کرو، 5 لوگوں سے تعلقات نہ رکھو۔ ایک وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والوں سے دوستی نہ کرو، یہ کبھی بھی تمہیں نقصان پہنچا دے گا، اس سے کبھی بھی تم کو نقصان ہو جائے گا۔ جھوٹ مخلوق نہیں بولتے ہیں، چونٹیوں تک کے جھوٹ کو پسند نہیں کیا گیا، تو انسان ہے، لیکن آج انسان ایسا ہو گیا جھوٹ پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ جب سے فون آیا اور زیادہ جھوٹ، کہاں ہے وہ؟ اپنا جہاں رہنا ہے وہیں رہے گا، لیکن جھوٹ بول دے گا کہ ہم آپ کے قریب میں ہیں، بازو میں ہیں، سامنے میں ہیں، جہاں وہ نہیں رہے گا وہاں رہنے کی بات بول دے گا۔ یہ جھوٹ بولنے والے دوستوں سے ہم تعلقات نہ رکھیں۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ، جھوٹ انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ، سچائی، اچھی بات انسان کو کامیاب بنا دے گا۔ فَإِنَّ الْكِذْبَ، جھوٹ، يُهْلِكُ، ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، بیکار کر دے گا۔ اس لیے محترم خواتین، تعلقات رکھنے سے پہلے سوچے کہ کہیں یہ جھوٹ بولنے والے تو نہیں ہیں۔ ایک اللہ والے اپنے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک چونٹی چلتی رہی، اسے ایک پر ملا، چونٹی پر اٹھانے کی کوشش کی،
لیکن پر نہیں اٹھا سکی اکیلی، تو سوچا کہ اپنے دوستوں کو بلا لو، سب مل کے پر نہیں اٹھائیں گے۔ تو اپنے دوستوں کو لے کر آنے کے لیے گئی بل میں۔ جب واپس ہوئی تو بہت سارے چونٹیوں کے ساتھ واپس ہوئی۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں جب چونٹیوں کا لشکر آ رہا تھا تو ہم نے اس پر کو اٹھا لیا۔ چونٹی آئے، گھوم پھر کر دیکھے، ان کو پر نہیں ملا، واپس ہو گئے۔ لیکن ایک چونٹی گھومتی رہی۔ میں سمجھ گیا کہ وہی چونٹی ہے جس نے پہلی مرتبہ پر کو دیکھا تھا۔ چونٹی پھر پر اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھا سکی، پھر اپنے بل میں گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی، کیا دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں پہلے کے مقابلے میں آدھی آئی۔ پھر جیسے چونٹیوں کا لشکر قریب آیا تو حضرت کہتے ہیں ہم نے پر اٹھا لیا۔ یہ چونٹیاں گھوم پھر کے واپس ہو گئے، لیکن ایک چونٹی گھوم کے تلاش کرتی رہی تو ہم سمجھ گئے یہ وہی چونٹی ہوگی جس کو پر ملا تھا۔ پھر پر ہم رکھ دیے، چونٹی کو پر ملا، اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھ سکا، پھر بل میں گئی۔ بہت دیر کے بعد واپس آئی، بہت دیر کے بعد، اور چونٹیاں پہلے دوسرے کے مقابلے میں صرف 7 چونٹیاں آئے۔ جیسے چونٹیاں پر کے قریب آئے تو ہم پر اٹھا لیے۔ چونٹیاں گھوم پھر کے دیکھے، پر نہیں ملا، وہ 7 کے 7 چونٹیاں اس چونٹی پر حملہ کر دیے اور وہ چونٹی مر گئی۔ حضرت کہتے ہیں جب ہم نے یہ ماجرا دیکھا تو پھر ہم پر رکھ دیے وہیں پر۔ سارے چونٹیاں گھومتے پھرتے پھر وہ پر کے پاس پہنچے، ان چونٹیوں کو وہ پر ملا۔ اب چونٹیاں وہ پر لے کر جو چونٹی مر گئی تھی اس کے پاس آئے اور گویا کہ اس کے گول بیٹھ کے وہ چونٹی سے کہنا چاہتے ہیں تو نے پہلی مرتبہ ہم کو بلایا، ہم آئے، پر نہیں ملا۔ دوسرے بار آئے، پر نہیں ملا۔ تیسرے مرتبہ آئے، پر نہیں ملا۔ ہم نے سمجھا کہ تو جھوٹ بولنے والی چونٹی ہے، اس لیے ہم نے تجھے قتل کر دیا۔ یہ غلط فہمی سے ہوئی، بعد میں ہم نے تلاش کیا تو ہم کو پر ملا ہے۔ گویا کہ سوگ مناتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ سوچیے آپ، ایک چونٹی جھوٹ بولتی ہے، باقی چونٹیاں اس پہ ہلاک کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج مسلمان کی زندگی کیا ہے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ خیر بہرحال زیادہ کہنے کا موقع نہیں۔ دوسری جو ہے وہ فاسق ہے، گنہگار ہے۔ دوستیاں نہ کرو گنہگاروں سے، یہ خود بخود اپنی گناہیں آپ کی زندگیوں میں اتار دے گا، اپنی عادتیں آپ کے اندر اتار دے گا۔ تعلقات کی بنیاد پر بہت اچھے غلط تعلقات کی وجہ سے بہت خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک خراب ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان بھی خطرے میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ آدمی اچھوں کے ساتھ رہے گا۔ عطر کی دکان میں گیا، 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا تو خوشبو خریدے گا یا خوشبو والا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عطر والا تو کہے گا کہ بھائی آپ یہ بھی لگائیے، اس خوشبو کو بھی لگاؤ، اس کو بھی لگاؤ۔ جب 4-5 خوشبو لگا دے گا تو خوشبو والا ہو جائے گا یا خوشبو خرید لے گا۔ اس کے برخلاف لوہار کی دکان پہ گیا، 2 نقصانات میں سے ایک نقصان ضرور ہوگا، یا تو وہاں کی گندی بو اس کے بدن میں آ جائے گی، کچھ نہ کرے وہاں صرف بیٹھا ہے لیکن وہ گندی بو اس کے کپڑوں میں، اس کے بدن میں خود بخود آ جاتی ہے۔ اسی لیے محترم خواتین، ہم سوچے کہ گنہگاروں سے ہمارے تعلقات نہ ہو، اس لیے کہ فاسق ہے، وہ اپنی عادتیں اپنی طرف منتقل کرے گا، پھر ہم گناہ کے عادی ہو جائیں گے۔ اس کے نقصانات ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ جب عادت ہو جاتی ہے نافرمانی کی، گناہ کی، علامت کیا ہے؟ کوئی کسی کو کچھ کہا، غصہ آ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اپنے پاس خود تھرمامیٹر رکھا کہ آپ دیکھ لو، آپ نافرمان ہیں،
آپ کی زندگی گناہ پر چلتی ہے، اس سے تم فیصلہ کر لے سکتے ہو۔ کیسے؟ دیکھ لو کہ تم عبادت پابندی سے کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو۔ عبادت آپ کر رہے ہیں پابندی سے تو سمجھ لو کہ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، آپ نافرمان نہیں ہیں، آپ اچھے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اس لیے کہ غلط راستے پہ چلنے والوں کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، عبادتوں میں سستی پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فجر پڑھو، ظہر پڑھوں گی، ظہر پڑھو، جمعہ سے پڑھوں گی، اتوار سے شروع، سنڈے سے شروع ہو جا، اس طرح بہانے کرتے چلے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے گناہ کی نحوست آپ کو عبادت کرنے نہیں دے رہی ہے، عبادتوں میں سستی پیدا کر رہی ہے، عبادتوں کے اندر دل نہیں لگتا ہے، عبادت کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ یہ علامتیں ہیں۔ فیصلہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ آپ عبادت گزار ہیں، سمجھ لو کہ آپ فرما بردار ہیں، آپ عبادت گزار نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ آپ نافرمان ہیں۔ دوسری جو چیز فرمائے کہ ان کے کام بنتے بنتے بگڑ جائیں گے۔ سمجھتے ہیں ہم پاس ہو جائیں گے لیکن اب فیل ہو جائیں گے۔ سوچتے ہیں میں فلاں سبجیکٹ میں اچھا مارکس لاؤں گی، آخر میں ناکام ہو جائیں گے۔ جتنے بھی دنیا کے تقاضے ہیں، کام ہیں، آپ کے بنتے ہیں، سمجھ لو کہ آپ فرما بردار ہیں، آپ کے کام بگڑتے ہیں، سمجھ لو کہ آپ نافرمان ہیں، اللہ کے نزدیک آپ کا شمار گنہگار لوگوں میں ہے۔ تیسری چیز فرمائیں، زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ ساری کھانے کی چیزیں ابا لا کر دیتے ہیں، ساری چیزیں امی انتظام کرتی ہیں، ساری چیزیں بھائیاں لا کر انتظام کرتے ہیں، پھر بھی پریشان۔ ایک طرح کی پریشانی، ایک طرح کی بے چینی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ وجہ کوئی وجہ نہیں، ڈپریشن ہے، سوچ ہے، ٹینشن ہے، کیوں نہیں معلوم۔ یہ نحوست ہے گناہ کی، نافرمانی کی۔ تو اس لیے ہمیں طے کر لینا چاہیے جب اس طرح کے حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں تو ہم اللہ کے نافرمان بندیاں بن چکے ہیں، اب توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا دعائیں قبول نہیں ہوتی، کتنی بھی دعائیں کر لو قبول نہیں ہوں گی۔ یہ علامت ہے نافرمان ہونے کی۔ جب آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتے ہیں یہ سمجھ لو کہ آپ سے اللہ ناراض ہے، اس کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ مسئلہ دنیا کا نہیں، مسئلہ آخرت کا ہے۔ فکر کرنے والوں نے ایسی ایسی فکریں کی ہیں۔ ایک خاتون کے بارے میں کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا گھر کے اندر تم کپڑا بنتی ہو، زندگی بھر کپڑا بننے ہی میں گزار رہی ہو، کیا تم نے اللہ کو بھی پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا اس چرخے نے مجھے اللہ کو بہت پہچانوایا ہے۔ اس چرخے نے آپ کو اللہ کو پہچانوایا، وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا یہ چرخہ میں چلاتی ہوں، جب تک میں چلاتی رہوں گی چرخہ چلتا رہے گا، جب میں رک جاؤں گی یہ چرخہ رک جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مشین میرے چلانے سے چلتا ہے، میرے رکانے سے رک جاتا ہے، تو کیا اتنا بڑا نظام اللہ کے چلائے بغیر چلے گا؟ ایک اللہ ہے جو دنیا چلاتے ہیں، جب تک چلاتے رہیں گے چلتا رہے گا، جب رکا دیں گے رک جائے گا۔ اس کے اندر کی جتنی مخلوقات ہیں اسی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ گاڑی چلانے والا وہ گاڑی اس کے کنٹرول میں رہتی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کیا کیسے چل رہی ہے میری گاڑی، ہوا ہے کہ یا نہیں ہے، آئل ہے کہ یا نہیں ہے، آواز کچھ آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ اسی طرح دنیا چلانے والے اللہ کو دنیا کے اندر رہنے والے ہر مخلوق کے بارے میں علم ہے۔
وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، یہاں تک وہ اللہ بندوں کے قریب ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک بات تمہاری زبان سے نہیں نکلے گی، نکلتی بھی ہے تو یہ سوچ لو کہ تمہارے قریب اللہ ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت کا ایک پتا زمین پہ نہیں گرتا، کتنے پتے ہوتے ہیں؟ کبھی کس نے حساب لگایا؟ کوئی لگا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں لگا سکتے۔ لیکن یاد رکھ لو، ایک پتا زمین پر گر رہا ہے درخت سے گرنے سے پہلے الا یعلمها، اس پتے کے گرنے کو جاننے والی اگر کوئی ذات ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب آپ سوچئے، ایک پتے کا اس کا علم ہے، ہماری ایک بات جو زبان سے نکلتی ہے اس کا علم ہے، تو کیا ہماری صبح کا اس کو علم نہیں ہے؟ کیا ہماری راتوں کے اوقات کا اس کو علم نہیں ہے؟ ہمارے بند کمرے کا اس کو علم نہیں؟ ہر چیز کا علم ہے۔ یعلم ما تخفی الصدور، تمہارے قلوب کے اندر، دل کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے اس کو بھی وہ اللہ جانتے ہیں۔ اس لیے محترم خواتین، ہمیں سوچ کے سمجھ کے زندگی گزارنا ہے۔ جو ایمان اللہ ہمیں دیے ہیں اس ایمان کو بچانا ہے، اس ایمان کو بچا کر لے کر جانا ہے۔ دو باتیں تو ہم نے عرض کی، ایک جھوٹے سے دوستی نہیں، فاسق سے دوستی نہیں، احمق بیوقوف سے دوستی نہیں، بزدل سے دوستی نہیں، بخیل کنجوس سے دوستی نہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں اللہ والوں نے بیان کی ہیں تاکہ مسلم معاشرہ، ہماری نوجوان بچیاں تعلقات سے پہلے سوچیں کہ کون سے ماحول کے ساتھ ہمارا تعلق ہو رہا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، دین سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائے، آپ نیک بندیاں بن جائیں۔ خاتون، مرأت، عورت بہت قیمتی چیز ہے۔ عورتوں کا جو مقام بلند کیے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند کیے، ورنہ خاتون کا، عورت کا، لڑکی کا کوئی مقام کسی مذہب میں نہیں تھا۔ بچی پیدا ہوتی تو دفن کر دیتے تھے، لڑکی پیدا ہوتی تو منحوس سمجھتے تھے۔ زندگی بھر بھی ہم نبی کا احسان مانیں گے کم ہے۔ ہمارے نبی نے مقام بلند کیا خاتونوں کا، عورتوں کا، بچی کے فضائل بتائے، نوجوان لڑکی کے فضائل بتائے، بیوی کے فضائل بتائے، بڑی خاتونوں کے فضائل کو بتایا۔ سب کی ذمہ داریاں مردوں کے کھاندوں پہ ڈال دیے، آپ کے پیچھے سیکورٹی لگا دی۔ چھوٹی بچی ہے، باپ ذمہ دار ہے، بڑے ہو گئے شوہر ذمہ دار ہیں، نوجوان ہیں بھائی ذمہ دار ہیں، ہر ایک کو آپ کی ذمہ داری سونپ دیے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ہمیں اچھے ماحول کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اکیلے نہیں، آپ کے پیچھے ایک بہت بڑی نسل چلے گی آئندہ چل کر، یا چلنے والی ہے یا چل رہی ہے۔ ان سب کے ماحول کو بنانا، سنوارنا، بگاڑنا آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مریم چھوٹی سی بچی ہے، چھوٹی سی بچی، پیدا ہونے سے پہلے ان کی امی دعائیں کیا کرتی تھی کہ وہ ایسا لڑکا ہو جو اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا۔ لیکن لڑکی پیدا ہو گئی، پریشان ہو گئے، کیا کروں؟ تو پھر اللہ نے آیات اتارے، یہ لڑکی نہیں ہے، الیس الذکر کالانثی، یہ کئی مردوں سے زیادہ نیک عورت ہے۔ پھر یہ آگے بڑھ کر جب ان کو ایک کمرے میں چھوڑ دیا گیا، چھوٹی سی لڑکی ہے، تقویٰ ہے، ڈر ہے اللہ کا، تو پھر کچھ دیر کے دعوت کے بعد، دین کے محنت کے بعد واپس آ کر دروازہ کھول کے دیکھیں، کیا دیکھتے ہیں؟ یا مریم انا لکی ھذا، کہ تمہارے سامنے کیا چیزیں آ گئیں؟ پھل ہیں، قیمتی قیمتی غذائیں سامنے پڑی ہیں، چھوٹی سی گڑیا ہے، لیکن اللہ کا ڈر، خوف، محبت دلوں کے اندر رکھنے والی لڑکی ہے۔
کہنے لگی قالت ہی من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے نعمتیں آئی ہیں، بچپن ہی سے اللہ کے ساتھ تعلقات اللہ سے لینے والی یہ کب ہوئی ہیں؟ جبکہ ان کی ماں نیک تھی، پاک تھی، فرمانبردار تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، تو پھر یہ عادت لڑکی میں منتقل ہوئی، تب جا کر یہ لڑکی کہہ رہی ہے قالت ہی من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اس لیے میرے ماں اور بہنوں محترم خواتین، یہ آپ کی پہلی مجلس ہے، دعائیں کرو انشاءاللہ آگے اور بھی چلتے رہے۔ آپ خود فکر کریں، ایک نمونہ بنے کہ لوگ ہم سے محبت کرے۔ کچھ دن کی زندگی ہے، ایسی محنت کرو، ایسے رہو، ایسے طریقوں کے ساتھ زندگی گزارو کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ ایک محترم خاتون، لڑکے کا جنازہ، نوجوان بیٹا انتقال ہوا، برقع پردے کے ساتھ بیٹھ کے رو رہی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ کون ہے اتنا پردے میں رہ کر لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے؟ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اچھی عادتیں تھیں، ماحول تھا، تو ان کی زبان سے نکلنے والے باتیں بھی ایسی ہوں گی۔ انہوں نے جب سنا اس طرح کی باتیں تو کہنے لگے میرے نوجوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے بے شک، لیکن میرا حیا، میرے شرم کا انتقال نہیں ہوا۔ اس کے انتقال پر میں بے پردہ نہیں ہو سکتی، میں ایسے چیخے مار مار کے نہیں رو سکتی جس کی وجہ سے میری آواز جو پردہ ہے وہ بے پردہ ہو جائے۔ اتنا احتیاط کے ساتھ لوگوں نے زندگی گزارا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک وقت آپ کے سامنے نہیں آ سکتی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آئیں گی، لیکن جتنے باتیں آئی ہیں اس پر عمل کرنے کی نیتوں کے ساتھ یہاں سے جائے۔ آئندہ جب بھی آپ کو اعلان ہوگا اور بھی کثیر تعداد میں اپنے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے والوں کو لانے کی کوشش کریں۔ آخر میں گزارش ہے کہ 2 عمل شروع کر دو، ایک 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، دوسرا تسبیحات۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں برکتیں دیں گے، آپ کے جتنے عزائم ارادے ہیں اللہ سب کو پورے فرمائیں گے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ بڑے کمزور ہیں اللہ، ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے، اعمال کمزور ہے، حالات بہت آئے ہوئے ہیں تو ہمارے بول منڈلا رہے ہیں۔ ہم سب کو حفاظت فرما، ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمارے پاس کچھ نہیں اللہ، آپ امتحان لینے آئے تو ناکام ہو جائیں گے، آپ ہمیں آزمانا چاہیں تو ہم بیکار ہو جائیں گے۔ ہمیں مت آزمائیے، ہمیں امتحان مت دیجیے، ہمارے اعمال کو مت پرکھیے، ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ آپ ہم سے کچھ کراتے ہیں تو یہ آپ کا شکر احسان ہے، چلتے رہنے کی ہم سب کو توفیق دیجیے، آپ کے راضی ہونے والے کام کرنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ آج امت بہت پریشان ہے، ہر طرف سے پریشان ہے، دشمن طاق میں لگے ہیں، سب اے اللہ ناپاک پلانے بنا رہے ہیں، سارے پلانوں کو ناکام فرما، سارے کوششوں کو بیکار فرما۔ ہمارے مسلمان بچیوں کی حفاظت فرما، خاتونوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما، نوجوان بچوں کی حفاظت فرما، اچھے ماحول کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، مسلمان کے ہر گھر کی حفاظت فرما، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر پیدا فرما، اعمال کے ساتھ جینے کا موقع عنایت فرما۔ زندگی بہت گزر گئی، کتنی باقی معلوم نہیں ہے، کتنے راتیں ہیں، کتنے دن باقی ہے معلوم نہیں ہے، جانے سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تھوڑی سی لذتوں کے خاطر، تھوڑے سی خواہشات کے خاطر اے اللہ اپنے ایمان کو برباد کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ،
تب موت دے تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ جتنے یہاں پر آئے ہیں وقت نکال کر سب کو قبول فرما۔ یہ آپ کی محبت میں آئے اللہ، آپ کی باتیں سننے کے لیے آئے، جو ہم کہنا تھا ہم کہیں، سب کو عمل کی توفیق آپ عطا فرما دیجئے۔ سب کے قلوب کے اندر ایمان کی، اعمال کی، آپ کی، آپ کے نبی کی محبت پیدا فرما دیجئے، خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ اس گھر کو آباد فرما، اس محلے کو آباد فرما، اس علاقے کو آباد فرما۔ جتنے بھی لوگ محنتیں کر رہے ہیں سب کو قبول فرما۔ اس امت کے لیے حکم آپ علیہ السلام نے جتنے بھی دعائیں مانگی ہیں خیر کے اعتبار سے سب کو عطا فرما۔ جن شرورات سے پناہ چاہن سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری اس دعا کو صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔